پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں، اس کہانی کا نام ہے نرگس کی کہانی۔ بچوں، نرگس ایک قسم کے پودے اور اس کے پھول کا نام ہے جس میں صرف 6 پتیاں ہوتی ہیں، جو پیالے اور آنکھ سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس کہانی کے کہانی کار ہیں جاوید اقبال صاحب۔ اب آپ کہانی ملاحظہ فرمائیں۔ اس روز اسرار ماموں ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہم سب بہن بھائی ان کے پاس جمع تھے۔ اسرار ماموں سب کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قصے انہیں زبانی یاد تھے، اور اس سے زیادہ انہوں نے خود گڑھ لیے تھے۔ باتیں جانے کہاں سے شروع ہوتی تھیں کہ ایک دم موضوع پسند ناپسند بن گیا، اور ہوتے ہوتے بات پھولوں تک جا پہنچی۔ جب بھی مجھ سے پسندیدہ پھول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں بغیر کسی جھجک کے کہہ دیتا ہوں کہ نرگس کا پھول میرا پسندیدہ پھول ہے۔ اکثر بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس روز اسرار ماموں نے انوکھا سوال کر دیا، نرگس کا پھول تمہیں کیوں پسند ہے؟ بات یہ ہے اسرار ماموں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل کو اچھی لگتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیوں پسند ہیں۔ یہی نرگس کا پھول مجھے پسند تو ہے، مگر کیوں مجھے بھی معلوم نہیں۔ میں نے بات بنائی، اچھا آج آپ کو نرگس کے پھول کی کہانی سناتے ہیں۔ اسرار ماموں بولے، کیا نرگس کے پھول کی بھی کوئی کہانی ہوتی ہے؟ ہم سب حیرت سے بولے، ہاں بھائی، کیوں نہیں، کہانی ہے، اور اتنی مزیدار ہے کہ تم نے ایسی کہانی شاید ہی سنی ہو۔ اسرار ماموں نے جواب دیا، پھر تو ہم ضرور سنیں گے۔ سب ایک ساتھ بولے۔ پھر اسرار ماموں نے یہ کہانی سنائی۔ ہزاروں سال پہلے یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نام تھا اس کا عادل۔ اپنے نام کی طرح وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جمال تھا۔ جمال اتنا حسین تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ خود جمال اپنے حسن سے بے خبر تھا۔ شہزادہ جمال لوگوں کے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریفیں سنتا اور حیران ہوتا۔ ایک روز جمال نے شکار کھیلنے کا پروگرام بنایا، لہٰذا اپنے دوستوں، وزیروں اور مسلح سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ دن بھر شکار کھیلنے کے بعد شکار کے وقت جب سورج غروب ہونے والا تھا، وہ سب تھک ہار کر واپس لوٹے تو راستے میں ایک ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے ٹھہر گئے۔ شہزادے نے پانی لینے کے لیے اپنا سر جھکایا تو اسے بے حرکت پانی میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ شہزادے نے اتنا حسین اور دل فریب چہرہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس پر جادو کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خود ہی اپنے حسن پر مر مٹا۔ اس کے دوستوں اور ساتھیوں نے یہ حال دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔ بہت کوشش کی کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر شہزادہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ یہ خبر بادشاہ اور ملکہ تک پہنچی۔ وہ اسے لینے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ اب شہزادے کو اپنا عکس بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ والدین کے بہت زیادہ زور دینے پر وہ واپس لوٹ آیا۔ جب صبح بادشاہ جاگا تو سب سے پہلے وہ شہزادہ جمال کو کمرے کی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا کہ وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ پہرے داروں نے بتایا کہ شہزادہ جمال بھی ابھی ان سے لڑ جھگڑ کر محل سے باہر گیا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسی ندی پر پہنچا تو دیکھا کہ شہزادہ اسی حالت میں سر جھکائے ندی کے کنارے بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اس سے محل چلنے کو کہا، مگر جمال نے انکار کر دیا۔ آخر اسے زبردستی محل لایا گیا، مگر محل میں پہنچتے ہی شہزادہ جمال سخت بیمار ہو گیا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، مگر کوئی بھی اس کی بیماری کا پتہ نہ چلا سکا۔ جیسے جیسے
اس کا علاج ہوتا گیا، بیماری اور بھی بڑھتی گئی۔ چند ہی روز میں شہزادہ سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں سخت پریشان تھے۔ ایسے میں کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ شہزادے کو دوبارہ ندی کے کنارے لے جایا جائے۔ لہٰذا شہزادہ جمال کو دوبارہ ندی کے کنارے لے جایا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادے میں نئی جان پڑ گئی اور چند دن میں وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ بادشاہ نے جمال کے لیے ندی کے کنارے محل تعمیر کرا دیا۔ دن بھر شہزادہ ندی کے کنارے بیٹھا ندی کے پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا اور رات کو محل میں آ کر آرام کرتا۔ آخر ایک روز اسی ندی کے کنارے وہ مر گیا۔ بادشاہ نے اسی جگہ شہزادے کو دفن کروا دیا۔ دن گزرتے گئے۔ آخر کافی عرصے بعد شہزادے کی قبر پر ایک پھول کھلا جو بالکل سفید تھا۔ یہ بڑا پیارا اور خوبصورت پھول تھا۔ اس کو اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اس کے درمیان ایک آنکھ سی نظر آتی۔ کہتے ہیں یہ آنکھ شہزادہ جمال کی آنکھ سے ملتی ہے، اور یہ پھول جھکا ہوا اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا ہے۔ اسی پھول کو ہم نرگس کا پھول کہتے ہیں۔ یہ پھول محبت کی نشانی ہے۔ اسرار ماموں کہانی ختم کر چکے تھے اور ہم ابھی تک چپ چاپ بیٹھے تھے۔